बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 14 तारीख है, जुमेरात का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और आपको 14 अगस्त यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान में बसने वालों को, पाकिस्तान से बाहर बसने वालों को, और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान के हर मुजरिम को, पाकिस्तान के हर काबिज को, पाकिस्तान के हर गासिब को, पाकिस्तान में हर जालिम को अल्लाह ताला मिटा कर रख दे, आमीन। पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन। जिसने पाकिस्तान का बुरा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फना कर दे, इलाही आमीन। और पाकिस्तानियों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए, इलाही आमीन। अब वीडियो में जो हमने मनाजिर देखे, जश्न आज़ादी के मनाजिर और लोगों के जश्न आज़ादी मनाने के लिए निकलने के मनाजिर, उनकी बात मैं ज़रा सा आगे जाकर करूँगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये जो मार्का हक और जश्न आज़ादी था, इसके मौके पर खिताब किया, उसकी कुछ बात करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासत का हक है, तनकीद का हक है, लेकिन जलाओ घिराव का हक नहीं है, रियासत के खिलाफ बगावत का हक नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की। बात ये है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट वही है 9 मई, और 9 मई की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मुझे आपको ये बात याद दिलानी है कि 9 मई से बहुत पहले 9 मई से हमने ये देखा कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकाले गए, और उसके बाद जो सेटअप आया, उस सेटअप ने 25 मई को क्या किया, 25 मई से पहले 23-24 मई को क्या किया। लोगों के घरों में पुलिस घुसी, उनको मारा पीटा, गिरफ्तार किया, और फिर 25 मई को लोगों की जानें तक ली गई। यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, हम्माद अजहर के साथ, उमर अयूब साहब के साथ, खास तौर पर बाकी लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो हमने देखा था। तो फस्तायत का, जबर का, जुल्म का बाजार पहले से गर्म किया गया, फिर बार बार किया गया। फिर इमरान खान साहब के घर पर जो कुछ किया गया वो हमने देखा। इमरान खान साहब एक अंबार लेकर शेल्स का अपने सामने अल जजीरा पर बैठे हुए थे। जिले शाह के साथ क्या हुआ पूरी कौम ने देखा। जिले शाह पर जो तशद्दुद किया गया, उसमें जिस्म के 25-26 मकामात पर तशद्दुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। फिर उसके बाद हमारे सामने कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आई। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे सामने हुई, और उसके बाद बार बार झूठ बोला गया। जो इमरान रियाज के साथ हुआ, जो दीगर लोगों के साथ हुआ और होता रहा, वो सब कुछ इस मुल्क में 9 मई से बहुत पहले हुआ, और उससे किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे कि आपको सियासत का हक है, तो हमने देखा इस मुल्क में सियासत का हक नहीं है। हमने देखा इस मुल्क में एहतजाज का हक नहीं है। हमने देखा इस मुल्क में तनकीद का हक नहीं है। हमने लोगों को गायब होते, तशद्दुद का निशाना बनते, बुनियादी हुकूक से महरूम होते हुए इस मुल्क में बार बार देखा है। तो शहबाज शरीफ साहब जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है। और ये झूठ आप क्यों बोल रहे हैं? आप कल भी अपनी तकरीर में ये बता रहे थे कि मुझे कहने दीजिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम का वो अजीम बेटा है, जिसकी भारत के खिलाफ जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना हिकमत अमली का एतराफ़ दोस्त और दुश्मन सब करते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान ने एक कामयाबी हासिल की। उस कामयाबी पर हम सबको सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। उस कामयाबी पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी अफवाज का, जिन्होंने जाने निछावर की, शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आप जैसे भी हैं वज़ीर आज़म के ओहदे पर, इज्जत रहने दीजिए। एक आम पाकिस्तानी की इज्जत रहने दीजिए। आपको जहां मौका मिलता है आप चमकाना शुरू कर देते हैं। आपको मौका ना मिले आप तब भी चमकाना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, जिसकी तारीफ बनती है उसकी तारीफ आप कर दीजिए, लेकिन जिस तरह से आप तारीफ करते हैं उसको सुनकर देखकर हैरत नहीं होती, शर्मिंदगी होने लगती है कि आप तारीफ करते हुए वहां चले जाते हैं कि जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आप तारीफ कीजिए, फील्ड मार्शल साहब की भी तारीफ कीजिए, मगर अपने ओहदे का जो लिहाज है, जो आपके पास कुर्सी है, उस कुर्सी का एक ग्रेस है, उस ग्रेस को जरूर कायम रखिए। और जो तनकीद भी करते हैं लोग, जो कोई बात भी करते हैं, उसको बर्दाश्त भी कीजिए। अभी असत्तूर, उसको मारा था आईएसआई के लोगों ने, उसका कहना है, तो तब आप सब के सब उसके घर पहुंचे होते। काजी फैजी साहब भी पहुंचा हुआ था उसके घर। अब जब वो बैरून मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाना चाहता था, तो उसको जाने से आप लोगों ने रोक दिया। आजम सवाती को आप लोगों ने रोक दिया।
تو آپ لوگ اس ملک میں بنیادی حقوق چھیننے والے لوگ ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے. اب اس کے بعد آپ لوگوں نے مزید کیا کیا ہے؟ شہر شہر جو آپ لوگوں نے حرکتیں کی، اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے سیاست کا حق آپ سے چھین کے لیا. جو کراچی میں لیا، کراچی نے کمال کیا. ملینیم مال کے سامنے باقاعدہ طور پر پولیس، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کی گاڑیاں، تمام تیاری موجود تھی، رکاوٹیں موجود تھیں، اور اس کے باوجود اس مقام پر آ کر لوگوں نے اسی انداز میں ترانہ پڑھا جس طرح عمران خان کو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد ترانہ پڑھا تھا. آپ نے لوگوں کو روکنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے تمام تر انتظامات کر رکھے تھے، لیکن آپ کے تمام تر انتظامات لوگوں نے روند کے رکھ دیے اور دفعہ 804 نافذ کر دی. وہاں ترانہ پڑھا، پھر اس کے بعد نقدہ کوکا پڑھا، ریلیوں کی شکل میں نکلے، شہر کے کونے کونے سے نکلے، بھرپور ریلیاں کی لوگوں نے، مزار قائد تک پہنچے اور جشن آزادی کو بھرپور انداز میں لوگوں نے منا کر دکھایا. آپ نے آزادی کا حق ان سے چھیننے کی کوشش کی. ایک ایونٹ ہوا، نیشنل اسٹیڈیم میں ایک ایونٹ ہوا، زبردست ایونٹ تھا، لیکن لوگ جو نکلنا چاہتے تھے، جو کرنا چاہتے تھے، اگر آپ کہتے ہیں سیاست کا حق ہے تو انہیں کرنے دیجیے. پھر دیکھیے پنڈی میں کیا ہوا. پنڈی میں لوگ نکلے، پنڈی میں جگہ جگہ نکلے لوگ، اور لوگوں نے نکل کر اپنی آواز بلند کی، اپنا سیاست کا حق استعمال کیا. لوگوں نے تنقید کی جس پر انہیں تنقید کرنی تھی، لیکن آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا، گریبانوں سے پکڑا. آپ لوگوں نے فیملیز سے بدتمیزی کی، پولیس کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی. آگے بائک پر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے بچے تھے. اس کے بعد ان کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، بائک ان کا باپ چلا رہا تھا، اور ان کے باپ کو ان چھوٹے بچوں کے سامنے پولیس والا گالیاں دے رہا تھا. ان کو کہہ رہا تھا دفع ہو. یہ دفع ہو اسی پولیس والے کو کہا جائے اس کے بچوں کے سامنے کبھی. میں کبھی نہیں چاہوں گا، میں دعا کروں گا کہ اس پولیس والے کے ساتھ یہ کبھی نہ. لیکن جو آپ لوگوں نے کیا ہے، جو آپ لوگوں نے اجازت دے کر لوگوں کے گھروں میں مسلسل 5 اگست سے پہلے بھی اور اب بھی پولیس اتاری ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں سیاست کا حق ہے. شرمناک ہے آپ کا کردار. اسی طرح سے لاہور میں جو آپ لوگوں نے کیا، گرفتاریاں کی، لوگوں کو آپ لوگوں نے گریبانوں سے پکڑا، جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے شرمناک ہے. اس کے باوجود بھی لاہور میں جگہ جگہ آپ دیکھیے ریلیاں ہوئیں، لوگ نکلے، واک کی، اور لوگ 804 کی محبت میں 804 گز کا پرچم لے کر نکلے. اتنا بھرپور پرچم، اتنی بھرپور ریلی، اتنے بھرپور نعرے، اور لوگوں نے اپنے بنیادی حق کا استعمال کیا. کراچی نے تو اس لیے کمال کیا تھا کہ لاہور میں، پنڈی میں کئی جگہوں پر باقاعدہ آپ کو ڈچ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. وہ اناؤنس کرتے ہیں اس جگہ ریلی کریں گے، آپ لوگ تیار ہوتے ہیں، لوگ اس جگہ ریلی کر لیتے ہیں. کراچی نے تو جو کہا تھا کہ جہاں کریں گے وہاں کر کے دکھایا تھا. پھر آپ دیکھیے پنڈی میں انتہا کی گئی، اور لاہور میں جو ہوا، یہ تمام ہم نے انٹیریئر سندھ میں دیکھا، پنجاب کے مختلف شہروں میں دیکھا، پھر ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا. وہاں پر بھی ریلیاں نکالی گئیں، بھرپور انداز میں نکالی گئیں. بلوچستان میں اس طرح سے روکنے کے لیے لوگ موجود نہیں تھے، کیونکہ بلوچستان میں تو دیگر مسائل ہیں، وہاں تو روکنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے روکنا. آئی ہوپ کہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ وہاں پر نہیں روک پائے لوگوں کو. لوگوں نے اپنے اس حق کا، سیاسی حق کا، اپنی آزادی کا، جو کہنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھرپور اظہار کیا اور کر کے دکھایا. تو لوگوں نے زبردست طریقے سے اس آزادی کے جشن کو منایا، اس کا اظہار کیا. پھر خیبر پختونخوا میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، پھر وہاں مثالی ریلیاں ہونی تھیں. ایبٹ آباد کا منظر زبردست تھا. ایبٹ آباد میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ناقابل یقین تھا. مردان میں ناقابل یقین مناظر تھے. پھر اسی طرح سے دیگر شہروں میں، پشاور میں، سوابی میں، چارسدہ میں، ہم نے جگہ جگہ دیکھا بھرپور محبت کا اظہار کیا گیا اپنے لیڈر کے ساتھ، اور لوگوں نے نکل کر اس احتجاج کے ذریعے بتایا کہ وہ اپنے شعور کا اظہار کرنا جانتے ہیں، کر سکتے ہیں. اب اس سے آگے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا، کیا ہے میثاق پاکستان کے لیے متحد ہو جائیں، تو آپ میثاق پاکستان کے لیے متحد ہونے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آپ اقتدار پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی بار بار بتایا جائے اور بتایا جانا چاہیے ہر بار کہ میاں نواز شریف صاحب، جنہیں آپ کہتے ہیں وہ اس ریجن کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس ریجن میں 3 بار وزیر اعظم رہنے والا واحد لیڈر ہے. یہ باتیں آپ کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو بھی جتوانے کے لیے صبح 3:30 4 بجے RO بدلا گیا. اس قدر برے طریقے سے آپ لوگ ہارے تھے.
اس قدر برے طریقے سے ہارے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر تمام ثبوت موجود, پورے پاکستان میں لوگوں کے پاس ثبوت موجود کہ کس طرح سے آپ لوگ ہارے. وہ عطا تارڑ جن کو ایوارڈ دینے کی بات ہو رہی ہے, وہ عطا تارڑ دیکھیں آپ, حلقے میں دوسرے الیکشن لڑنے والے تمام لوگ حلفیہ بیان دیتے ہیں, حلفیہ کہ یہ ہار گئے تھے, اور وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کس طرح سے 9 فروری کو, 8 فروری کے الیکشن میں نہیں, 9 فروری کو آپ لوگوں کو جتوایا گیا ہے. جس طرح سے ایئر چیف کے بھائی نصیر سدھو صاحب, ان کو جتوایا گیا, وہاں پر پیر وجاہت حسنین شاہ جیت گئے تھے, لیکن آپ لوگوں کو جتوایا گیا, اور پورے پاکستان نے وہ ریزلٹس دیکھ رکھے. وہ ریزلٹ سوشل میڈیا پر پورے پاکستان نے دیکھ رکھے. اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈرائیو ہے اس پر وہ پڑے ہوئے ہیں, ان کے گوگل ڈرائیو پر وہ پڑے ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام ثبوت موجود ہے. کراچی میں جبران ناصر کے گھر پہ وہ تمام ثبوت میں نے دیکھے تھے. تو آپ لوگ جو آج کر رہے ہیں نا کہ میثاق پاکستان کرو, آؤ, یہ آپ کو اپنی لیجٹمیسی کی تلاش ہے. لیجٹمیسی کی تلاش ہے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے اپنے لیے جائز ہونے کی مہر چاہیے. جیل میں بیٹھا ہوا شخص پورے پاکستان میں لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور آپ آج بھی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کر لو, کیونکہ آپ اس اقتدار کے لیے اب باقاعدہ طور پر محتاج ہیں. محتاج ہیں آپ ان کے جن کی آپ تعریفیں کرتے ہیں, محتاج ہیں آپ ان کے جن کا آپ استعمال کرتے ہیں, گھروں میں اتارتے ہیں. آپ محتاج ہیں ان کے جن کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں, جن کو آپ عالمی ایوارڈ کے لیے نامزد کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی آج حالت ہو چکی ہے. کہاں آپ دعویٰ کرتے تھے ہم ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں, کہاں آپ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم 35 سال سے 40 سال سے سیاست میں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہاں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لیٹ 60s میں جماعت بنا کر پاکستان میں سب سے بڑی سب سے سینئر جماعت موجود ہے. اور آج آپ لوگوں کا حال کیا ہو چکا ہے؟ آپ لوگوں کی سیاست کہاں پہنچ چکی ہے؟ ٹکے ٹوکری ہو چکی ہے آپ لوگوں کی سیاست. آپ لوگ آج اس وقت کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر ایک صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں عوام کا ووٹ حاصل کر سکے اس قابل نہیں رہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس قوم کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے, لیکن آپ لوگ جس طرح سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے آپ لوگوں کو اس وقت میسر بھونپو بتا رہے ہیں کہ یہ چلے گا, چلتا رہے گا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. وہ ایک بات بھول جاتے ہیں, زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے, زمانے کو ابھی آگے کئی ہاتھوں سے جانا ہے. جو خلق خدا کہتی ہے اسے نقارہ سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے, وگرنہ وہ جو کہتے ہیں نا داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں, وہ حال ہوگا آپ کا. کیونکہ آج بھی بچہ بچہ اس کے ساتھ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو اس بار بھی اقتدار نظر آ رہا ہے, آگے بھی نظر آ رہا ہے, جن کی وجہ سے آپ کو ڈیل نظر آتی تھی, اور جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر یہ طے کر رہے تھے کہ پہلے پنجاب لے لیتے ہیں پھر مرکز لے لیں گے. آپ وہیں پر ٹکے ہوئے ہیں جن کی آپ آنکھوں کے تارے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.